شراب پیو گے؟ سامنے بیٹھے آدمی نے کہا۔ میں یہ حرام کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، ڈی اے نے بیزاری سے آس پاس کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہا، جو صرف بے شرمی کا منظر ہی دکھا رہا تھا۔ ہاں ہاں، کافی اچھا مذاق کرتے ہو، حرام کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے پر حرام جگہ پر آتے ہو، کمال ہو ویسے۔ اس آدمی نے مکروہ قہقہ لگایا۔ وہ کیا ہے نا، کسی کو تو یہاں کی گندگی صاف کرنی ہے تو میں ہی صحیح، ویسے سنا تو ہوگا میرے بارے میں کبھی؟ ڈی اے نے اس کی طرف توجہ دی۔ اس آدمی کو اس کی سرخ آنکھوں نے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ کیا تم ڈی اے ہو؟ وہ آدمی ایک دم سے وہاں سے اٹھ کر بھاگا۔ غلط جگہ بھاگا ہے، ڈی اے نے افسوس سے سر ہلایا۔ اسے دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آیا اور اپنی جیب سے فون نکال کر اس پر میسج پڑھا اور مسکراتے ہوئے اس کلب کو دیکھا۔ زید جعفری، بہت جلد ہی تمہارا کھیل ختم ہوگا۔ ڈی اے نے مسکراتے ہوئے لائٹر جلایا، ایک نظر کلب کے دروازے پر ڈالی اور اچانک سے آگ پھیلتی چلی گئی۔ لوگ چیختے آگے پیچھے بھاگنے لگے۔ کچھ لوگوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک قیامت کا منظر بن گیا۔ ایک آگ بہت تیزی سے پھیلتی ہوئی جا رہی تھی، جیسے کسی نے بہت اچھے سے کام کیا ہو۔ ڈی اے کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آئی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہ تھی زید جعفری کی بربادی۔ کیا اب زید جعفری خاموش رہے گا یا اب ہوگا ایک جنگ کا اعلان؟ یہ کھڑکی کس نے کھول دی؟ ہم نے تو بند کی تھی۔ انل کی واش روم سے باہر آتے ہی سامنے کھلی کھڑکی پر نظر پڑی اور یاد کرنے لگی، اس نے تو بند کی تھی، پھر ہی واش روم میں گئی تھی، پھر ہی جان کا سوچتے ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک رک گئی۔ یہ لائٹ کیسے چلی گئی؟ بی جان، بابا! اچانک اندھیرے سے وہ خوف کھاتی دروازے تک بھاگی۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی پورے روم میں ہلکی پھیلی ہوئی تھی۔ انل کو محسوس ہوا کوئی ہے اس کے روم میں۔ ایک تو اندھیرا، دوسرا کسی کی موجودگی کا خوف۔ آتے ہی وہ دروازے تک گئی۔ آہا! انل نے جیسے ہی دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھا، کسی نے تیزی میں آگے اس کا بازو پکڑتے دروازے سے لگایا۔ اس کے بھاری ہاتھ نے اس کی چیخ حلق میں دبا دی۔ انل کی خوف سے آنکھیں پھیل گئیں۔ سامنے اس ماسک مین کو دیکھ کر سر پر ہڈی تھی، چہرہ ماسک سے چھپا، صرف وہ سرخ گہرے آنکھیں تھیں جنہیں انل پہچانتے خوف سے کانپ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شور نہیں، ایک بھی آواز نہیں نکلے تمہاری؟ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی میں کہا۔ اس کی دہشت بھری آواز میں خوف سے انل روتے ہوئے نم میں سر ہلایا۔ تم دریان کے ساتھ باہر کیوں گئی تھی؟ کیا تم بھول گئی؟ تم نے مجھے وعدہ کیا تھا نکاح کا، ڈی اے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو فل سفید سوٹ میں کھلے بال آنکھوں میں بے تحاشا معصومیت سے اس کے سامنے تھی۔ وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ ڈی اے کو ہمیشہ سے اس کی خوبصورتی، معصومیت پر غصہ، نفرت بے انتہا آتا تھا۔ ہم نہیں گئے تھے، وہ خود آئے تھے لینے، بابا نے کہا جاؤ۔ اور ہم نے کب کہا آپ سے نکاح کا؟ انل نے روتے ہوئے صفائی دی، پھر حیرت سے اس کی گرے آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے عشق میں تم اپنا وعدہ بھی بھول گئی لٹل گرل۔ دوبارہ اگر تم مجھے اس کے ساتھ دکھی تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ اب گھر سے باہر قدم اٹھایا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ڈی اے جھک کر کان میں سرگوشی میں کہتا، اس کے بالوں میں ایک گہرا سانس لے کے پیچھے ہوا۔ انل تو سانس روک کے کھڑی اس کی دھمکیاں سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی اس نے کب وعدہ کیا نکاح کا اس سے، بلکہ اس نے تو کہا تھا وہ دریان سے محبت کرتی ہے، پھر اس سے کیسے نکاح کرے گی؟ ہم بابا کو بتائیں گے، انل نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤ گی بے وقوف لڑکی؟ ڈی اے نے جھک کر دونوں ہاتھ دروازے پر رکھ دیے۔ وہ اس کی قید میں سانس روک کے کھڑی رہ گئی۔ بتاؤ کیا بولو گی؟ آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں نا؟ پر کیوں؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے، انل معصومیت سے روتے ہوئے کہا۔ شش، ابھی نہیں رونا ہے، اور یہ سب تو بعد کے لیے رکھو۔ صحیح کہا، میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں پر ابھی نہیں، بہت جلد تمہیں اور تمہارے باپ کو تڑپا کر ماروں گا، جیسے اس نے تڑپایا تھا اسی طرح وہ بھی تڑپے گا۔ اب جلد آؤں گا، ڈی اے نفرت سے کہتا، اس کے بازوؤں پر زور ڈالتا، اسے تکلیف دیتے جیسے سکون سا ملا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے سامنے ایک معصوم سا عکس لہرایا۔ چھوڑیں
ہمیں درد ہو رہا ہے۔ انل ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس ظالم اس کی گرفت میں بہت مضبوط تھی۔ اس نازک پری پر کہا نہ رونا نہیں، ابھی تو یہ درد بہت کم ہے میری جان۔ یہ تو درد ہی نہیں، درد تو وہ ہوگا جو بہت جلد تمہیں ملے گا، اور تمہیں اتنی جلدی کیسے مار دوں، ابھی تو شروعات ہے، پھر ملیں گے انل حیات۔ وہ ایک نظر اس کے آنسو بھرے چہرے پر ڈالتا اس کے بازو پر زور دیتا پیچھے ہوا اور کھڑکی سے کود گیا۔ بابا! انل روتی ہوئی چیختی ہوئی نیچے بھاگی۔ انی میرا بچہ، کیا ہوا؟ حیات صاحب اس کی چیخ سنتے روم سے بھاگتے ہوئے آئے۔ بی جان بھی کچن سے باہر آئی۔ وہ تینوں ہی گھر پر تھے۔ بیراج اس کا باپ کسی میٹنگ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ بابا! انل حیات صاحب کے بازوؤں میں ہی جھول گئی۔ بے جان حیات صاحب دونوں گھبرا گئے اس کے اس طرح چیخنے، رونے پر، بے ہوش ہونے پر۔ انل میرا بچہ، کیا ہوا؟ بھائی صاحب جلدی ڈاکٹر کو کال کریں، پتہ نہیں کیا ہوا میری بچی کو، اللہ رحم فرما۔ بی جان نے انل کے بے ہوش وجود کو دیکھتے ہی رو پڑی۔ حیات صاحب اسے اٹھائے اوپر روم میں لے کر گئے۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ زید جعفری غصے میں پاگل ہوتا ہر چیز توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ جب اسے خبر ملی تھی اس کے کلب پر کسی نے آگ لگا دی ہے، اس کا کروڑوں کا نقصان ہوا تھا، کہاں تھے تم سب کمینے؟ بولو کہاں مرے پڑے تھے؟ میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، جانتے ہو تم سب کتنا نقصان ہوا ہے میرا؟ بولو۔ وہ بے انتہا غصے میں تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ یہ سب اس ڈی اے نے کیا ہوگا، تم جانتے ہو وہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اسی کو مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ہر کام سے۔ ظفر نے خواہ مخواہ نظروں سے زیدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا زید یہ کیا کر رہے ہو؟ ظفر نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے گن لی جو اپنے ہی ساتھیوں کا نشانہ لے رہا تھا۔ وہ گارڈ خون سے لپٹے نیچے پڑے ہوئے تھے جن کو اپنے مالک سے وفاداری کے بعد یہ بدلہ ملا تھا۔ ایسے بے رحم لوگوں کے پاس دل ہی کہاں ہوتا ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ڈی اے، ایسی تکلیف دوں گا ساری زندگی یاد رکھو گے۔ بہت کر چکے تم میرا نقصان، اب میری باری۔ زید جعفری نے دانت پیستے ہوئے کہا جیسے ان دانتوں میں ڈی اے کو چبا رہا ہو۔ مجھے اس کی پل پل کی رپورٹ چاہیے، اس کی کوئی کمزوری ڈھونڈو۔ زید سرخ نظروں سے ظفر کو دیکھتے ہوئے کہا چلو آؤ اپنے گھر چلو۔ حنان اس کے سائڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ایک پل کو وہ اس کے خوبصورت سجے روپ میں کھو گیا۔ زافا نے اس کی نظروں سے سرخ ہوتے دھڑکتے دل سے غصے میں کہا اپن کو تیرے ساتھ کہیں نہیں جانا، تم نے اپن کو دھوکہ دیا ہے، اپن واپس اپنے گھر جائے گی۔ زافا غصے میں بولتی گاڑی میں سے باہر نکلی۔ یہ دھوکہ نہیں تھا میری جان زافی، یہ محبت تھی میری جو تمہیں اپنا بنا کر پوری کر دی۔ حنان نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نشہ تو نہیں کیا ہوا نا؟ اتنی جلدی تم کو اپن سے محبت بھی ہو گئی؟ لیکن اپن کو یہ محبت پیار ویار پسند نہیں، اب چھوڑ، اپن کو گھر جانا ہے، میری ماں اکیلی ہے وہ کیسے رہے گی؟ غصے میں کہتی اپنا ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھی تھی کہ حنان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا۔ اندر چل کر سکون سے لڑتے ہیں، حنان محبت سے کہتا اندر بڑھ گیا۔ زافا تو شرم سے سرخ پڑ گئی۔ چھوڑو، نیچے اتارو، اپن تیری جان لے لے گی، اب تو یہ جان تمہاری ہی ہے، جب چاہے لے لو، پر اتنی جلدی کیا ہے؟ حنان سیدھا اسے روم میں لے آیا۔ گھر میں کافی خاموشی تھی، شاید کوئی نہیں تھا، صرف گارڈ تھے جو اپنے کاؤنٹر پر تھے۔ ڈی اے گھر پر نہیں تھا۔ حنان نے سوچتے ہی سکون سے سانس لی، ابھی اسے صرف اپنی جنگلی بلی کو سنبھالنا تھا۔ یہ دیکھو مسز حنان، ہماری خوبصورت سی جنت۔ حنان نے اسے نیچے اتار کر پورا سجا ہوا روم دکھایا جو خوبصورت سے گلابی لال پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ روم میں تازی گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زافا تو منہ کھلے اتنے بڑے خوبصورت سے سجے روم کو دیکھنے میں گم تھی۔ ہوش تو تب آیا جب پیچھے سے حنان نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ کیسا لگا؟ حنان نے سرگوشی میں کہا۔ بہت پیارا ہے۔ کیا یہ میرا کمرہ ہے؟ یہ پورا گھر میرا ہے؟ زافا نے ایک دم سے خوشی سے چیخ کر کہا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہوگا، اور آج اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، یہ سب ہمارا ہے، اب تو خوش ہو نا؟ حنان نے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اپن ابھی خوش نہیں، میری ماں وہاں اکیلی ہے، اور اپن اتنے بڑے گھر میں۔
تو میں اسے بھی ساتھ لے آؤں گی، پھر یہیں رہوں گی، ورنہ اپن جا رہا ہے۔ اضافہ نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا، نہیں ہے وہ اکیلی، میں نے ان کا انتظام کر دیا ہے، انہیں اچھی جگہ بھجوا دیا ہے، وہ اب وہاں سکون سے رہیں گی، اچھا کھائے گی، پیے گی، پہنے گی، بس اب تم میرے ساتھ خوش رہو اور مجھے خوش رکھو۔ حنان نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا۔ اضافہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حنان کی باتیں، اس کا محبت بھرا انداز اسے اپنے سحر میں لے رہا تھا۔ آہ ظالم، مارا کیوں؟ حنان نے اسے قریب کیا تھا کہ اچانک اس کے پیٹ پر زور سے ٹانگ مار دی۔ اضافہ نے وہ درد ہوتے ہی کہا، یہ تو کچھ نہیں، ابھی تو اپن تیرے سے بدلے لے گی، دھوکے سے شادی کی ہے، اتنی جلدی اپن بھی نہیں بھولنے والی، اضافہ نے گھورتے ہوئے کہا اور واش روم میں بند ہو گئی۔ کوئی مجھے خوش ہونے ہی نہیں دیتا، کدھر جاؤں، معصوم سا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا احساس ہی نہیں کسی کو میرا۔ حنان خود پر افسوس کرتے ہوئے واش روم کے بند دروازے کو گھورا۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی یہ ایپیسوڈ کیسی لگی آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری آئندہ آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔